بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جنگ احد کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ جنگ احد میں کون کون بھاگ گیا تھا۔ تو اس حوالے سے ابھی تو خیر بہت ساری کتابوں میں درج ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، تفسیر کی کتابوں میں بھی ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی بہت کچھ ہے۔ لمبی کہانی ہے لیکن میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں، اور میں تفسیر در منصور سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تفسیر در منصور جس میں یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 کی تفسیر میں جو کچھ علامہ جلال الدین ابوبکر سیوطی نے لکھا ہے، میں اس حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ میں نے اس لیے اس کتاب کو منتخب کیا کہ اس کو دیوبندی اور بریلوی دونوں مانتے ہیں، یعنی علامہ جلال الدین ابوبکر سیوطی جو ہے یہ بریلویوں کے نزدیک بھی مستند ہے اور دیوبندیوں کے نزدیک بھی مستند عالم ہے۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 کا ترجمہ پہلے میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو روایات انہوں نے لکھی ہیں وہ روایات میں صرف پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ آیت کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر اللہ کے رسول، گزر چکے ہیں آپ سے پہلے بھی کئی رسول، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید کر دیے جائیں پھر جاؤ گے تم الٹے پاؤں دین اسلام سے؟ اور جو پھرتا ہے الٹے پاؤں تو نہیں بگاڑ سکے گا اللہ کا کچھ، اور جو جلدی اجر دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو، اور نہیں ممکن ہے کہ کوئی شخص مرے بغیر اللہ کی اجازت کے لکھا ہوا موت کا مقرر وقت، اور جو شخص چاہتا ہے دنیا کا فائدہ ہم دیتے ہیں اس کو اس سے، اور جو شخص چاہتا ہے آخرت کا فائدہ ہم دیتے ہیں اسے اس میں سے، اور ہم جلدی اجر دیں گے اپنے شکر گزار بندوں کو۔ یہ جو آیت ہے اس کے حوالے سے علامہ جلال الدین ابوبکر سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220 پر لکھا ہے کہ امام ابن منظر نے کلیب سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ ممبر پر آل عمران کی تلاوت فرماتے، کہتے کہ سورہ آل عمران احدی ہے، یعنی غزوہ احد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پھر کہا کہ ہم غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ سے الگ ہو گئے تھے، میں پہاڑ پر چڑھا، میں نے ایک یہودی کو یہ کہتے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا میں کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنوں گا، جس کو یہ کہتے ہوئے سنا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میں نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ واپس آ رہے تھے، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ امام ابن جریر نے حضرت اوفی کے واسطے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ پہاڑی پر الگ تھلگ رہ گئے تھے، جبکہ لوگ بھاگ رہے تھے۔ ایک آدمی بھاگنے والوں کے راستے پر کھڑا ہو کر پوچھ رہا تھا کہ حضور کا کیا بنا؟ جو بھی ان کے پاس سے گزرتا وہ اس سے پوچھتا، وہ کہتے اللہ کی قسم ہم کچھ نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر حضور شہید ہو گئے ہیں تو ہم اپنا آپ ان کے حوالے کر دیں گے، بے شک وہ ہمارے بھائی اور ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، یعنی کفار کے حوالے کر دیں گے۔ صحابہ نے کہا کہ اگر حضور زندہ ہوتے تو لوگ آپ کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ ہوتے، لیکن وہ شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بھاگنے ہی میں عافیت سمجھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تیسری روایت ہے کہ امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ربیع سے آیت کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ احد کے دن ہوا، جب صحابہ کو قتل و زخم کی آزمائش نے آ لیا تو انہوں نے اللہ کے نبی کو پکارا۔ بعض نے کہا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، انہی میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر نبی ہوتے تو شہید نہ ہوتے، اگر نبی ہوتے تو شہید نہ ہوتے۔ جلیل القدر صحابہ میں سے کچھ نے کہا کہ اس پیغام حق پر جنگ کرو جس پیغام حق پر جنگ کرتے ہوئے تمہارے نبی شہید ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح نصیب فرمائے یا تم بھی شہید ہو جاؤ۔ ایک اور روایت ہے کہ امام ابن جریر نے ضحاک سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بکھر گئے تو کسی ندا کرنے والے نے ندا کی کہ حضور شہید کر دیے گئے ہیں، اس لیے اپنے دین کی طرف پلٹ جاؤ، اپنے دین کی طرف پلٹ جاؤ، پچھلے دین کی طرف پلٹ جاؤ۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن جریر سے روایت نقل کی ہے کہ جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے
تو منافق لوگوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قتل ہو گئے ہیں، اس لیے اپنے پہلے دین کی طرف پلٹ جاؤ۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ امام ابن جریر نے حضرت صدی سے روایت نقل کی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں، تو اصحاب نے کہا کاش ہمارا کوئی قاصد ہوتا جو عبداللہ بن ابی امیر المنافقین کے پاس جاتا، جو ابو سفیان سے ہمارے لیے امان لیتا۔ اے میری قوم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل ہو چکے ہیں، اپنی قوم کی طرف پلٹ چلو قبل اس کے کہ وہ تمہیں پکڑ لیں اور تمہیں قتل کر دیں۔ یعنی عبداللہ بن ابی کے پاس جاتا، اس سے کہتا کہ وہ ابو سفیان سے جو کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا سردار تھا، اس سے پناہ حاصل کر لے، اس سے ہمارے لیے امان لے لے۔ یہ صحابہ کرام نے فرمایا تھا۔ امام ابن جریر نے قاسم بن عبد الرحمن سے روایت نقل کی ہے کہ جو بنی عدی بنی نجار سے تعلق رکھتا تھا کہ انس بن نضر، حضرت عمر، حضرت طلحہ اور چند دیگر انصار و مہاجرین تک پہنچے جبکہ انہوں نے جنگ کرنا ترک کر دی تھی۔ پوچھا تم کیوں بیٹھ گئے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ حضور شہید ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم آپ کے بعد زندگی سے کیا کرو گے؟ اللہ اور اس کی مقصد کے لیے مر جاؤ، جس مقصد کے لیے حضور شہید ہوئے۔ پھر وہ دشمنوں کی طرف چلے گئے، جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ امام عبد بن حمید اور ابن منظر نے حضرت عطیہ اوفی سے روایت نقل کی ہے کہ جب غزوہ احد ہوا تو مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اپنے آپ کو ان کفار کے حوالے کر دو، بے شک وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امام بخاری، امام نسائی نے زہری سے، وہ ابو سلمہ سے اور وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر اپنے مسکن سخ یعنی وہ جگہ کا نام ہے سے گھوڑے پر آئے، گھوڑے سے نیچے اترے، مسجد میں داخل ہوئے، کسی نے گفتگو نہ کی یہاں تک کہ حضرت عائشہ کے پاس گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امام بیہقی نے دلائل میں حضرت عروہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضور کا وصال ہوا، حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور ان لوگوں کو قتل اور اعضاء کاٹ دینے کی دھمکیاں دینے لگے، جس نے بھی یہ کہا کہ حضور کا وصال ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر ممبر کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خبر دی کہ جب حضور تمہارے درمیان تھے اور تمہیں بھی خبر دی کہ وہ موت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ پھر ان آیات کی تلاوت کی۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ آیت قرآن میں موجود ہے، اللہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہ تھا کہ یہ آیت پہلے نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضور کے بارے میں فرماتا ہے، پھر اسی آیت کی تلاوت فرمائی آپ نے۔ امام ابن منظر، ابن ابی حاتم، طبرانی اور حاکم نے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی کہ حضرت علی شیر خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی قسم ہم ایڑیوں کے بل نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے جائیں یا اپنی موت مر جائیں تو کیا تم الٹے قدموں دین سے پھر جاؤ گے؟ تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم ایڑیوں کے بل نہیں پلٹ جائیں گے جب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما چکا ہے۔ اللہ کی قسم اگر حضور کا وصال ہو گیا یا آپ شہید کر دیے گئے تو میں بھی اسی دن کے لیے جنگ کرتا رہوں گا جس دن کے لیے حضور جنگ کرتے رہے۔ اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 کی تفسیر میں علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی نے لکھا ہے کہ امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، ابن جریر، ابن منظر اور بیہقی نے دلائل میں حضرت برہ بن عازب سے روایت نقل کی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا تھا، جبکہ ان میں مجاہدین کی تعداد 50 تھی۔ انہیں ایک جگہ پر بٹھا فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو
کہ ہمیں پرندے اچک کر لے جا رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے نہ ہلنا یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں۔ صحابہ نے کفار کو بھگا دیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑوں پر بھاگ رہی تھیں، انہوں نے کپڑے اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی پنڈلیاں اور پازیب ننگے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے ساتھیوں نے کہا غنیمت سمیٹو، اے لوگو غنیمت سمیٹو، تمہارے ساتھی غالب آ چکے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں کہا کیا وہ بات تم بھول گئے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمائی تھی؟ آپ کے ساتھیوں نے کہا اللہ کی قسم ہم ساتھیوں کے پاس جائیں گے اور مال غنیمت میں سے حصہ لیں گے۔ جب صحابہ کے پاس پہنچے تو ان کو پھیر دیا گیا اور وہ شکست خوردہ ہو کر آئے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں رسول اللہ پکار رہے تھے جبکہ رسول اللہ کے ساتھ صرف 12 صحابہ رہ گئے تھے۔ اس موقع پر ہمارے 70 ساتھی شہید ہوئے جبکہ غزوہ بدر میں مشرکوں نے 140 ساتھی حضور اور آپ کے صحابہ کے ہاتھ آئے تھے، 70 گرفتار ہوئے تھے اور 70 قتل ہوئے تھے۔ ایک اور روایت اسی تفسیر کے حوالے سے امام بیقی نے دلائل میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے، انصار میں سے 11 آدمی آپ کے ساتھ تھے، حضرت طلحہ بن عبداللہ بھی ان میں سے تھے۔ آپ پہاڑ میں اوپر چڑھ رہے تھے کہ مشرکوں نے ان سب کو آ لیا۔ حضور نے فرمایا کیا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے؟ اسی آیت کی تفسیر میں صفحہ نمبر 236 کے اوپر حسن بصری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اللہ کی راہ میں مصروف جہاد رہتے، اللہ تعالیٰ کے لیے غضبناک تھے، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جہاد کرتے، انہیں ایک چیز سے منع کیا انہوں نے اسے ضائع کر دیا، اللہ کی قسم انہوں نے اس حکم کو ترک نہ کیا مگر انہیں اس غم میں مبتلا کیا گیا کہ ان میں سے 70 آدمی شہید ہو گئے۔ رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے، آپ کے 4 دانت ٹوٹ گئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 153 کی تفسیر میں جلال الدین ابو بکر سیوطی نے لکھا ہے کہ امام ابن منظر نے حضرت عطیہ اوفی سے روایت نقل کی ہے کہ جب غزوہ احد کا موقع تھا لوگ بھاگ گئے تھے اور پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے جبکہ رسول اللہ انہیں پیچھے سے بلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم پہاڑوں پر چڑھ رہے تھے کسی کی طرف بھی توجہ نہ ہوتے تھے، کسی کی طرف بھی متوجہ نہ ہوتے تھے جبکہ اللہ کا رسول پیچھے سے تمہیں بلا رہا تھا۔ امام ابن حاتم نے حسن بصری سے روایت نقل کی ہے کہ آپ ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ شکست کھا کر گھاٹیوں میں بھاگ گئے تھے، وہ کسی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے جبکہ رسول اللہ پیچھے سے انہیں دعوت دے رہے تھے، اے اللہ کے بندو میری طرف پلٹ آؤ، اے اللہ کے بندو میری طرف پلٹ آؤ، تو کوئی بھی آپ کی طرف متوجہ نہ ہوتا تھا۔ حضرت قتادہ سے اس کی تفسیر میں نقل ہے کہ انہوں نے فرمایا وہ احد کا واقعہ تھا، احد کا دن تھا کہ جب لوگ جنگ سے بھاگ کر وادیوں میں اوپر چڑھ گئے تھے جبکہ اللہ کا نبی انہیں پیچھے سے بلا رہے تھے، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، مگر کوئی آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ مجاہد نے اسی آیت کی تفسیر میں نقل کی ہے کہ پہلی دفعہ بھاگنے کے بعد دوبارہ بھاگے، یہ اس وقت ہوا کہ جب انہوں نے یہ آواز سنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ کفار لوٹ آئے، انہوں نے مسلمانوں کو بھاگتے ہوئے مارا یہاں تک کہ ان میں سے 70 آدمی شہید ہو گئے۔ پھر صحابہ حضور کی طرف سمٹ گئے، وہ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے جبکہ رسول اللہ انہیں پیچھے سے بلا رہے تھے۔ آیت نمبر 155 آیت نمبر 155 کی تفسیر میں علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی نے روایت نقل کی ہے کہ امام ابن جریر نے، یہ بہت غور طلب روایت ہے، بہت توجہ سے سننا ہے آپ نے اس کو، امام ابن جریر نے کلیب سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر نے یوم جمعہ کو خطبہ ارشاد فرمایا اور آل عمران کی تلاوت کی۔ خطبے کے وقت اس سورہ کی تلاوت آپ کو اچھی لگتی تھی۔ جب آپ
نے یہ آیت تلاوت فرمایا جب غزوہ احد ہوا تو ہم بھاگ گئے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ جب غزوہ احد ہوا تو ہم بھاگ گئے. میں بھی بھاگ گیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا. میں اپنے آپ کو یوں چھلانگے مارتا ہوا دیکھتا گویا میں پہاڑی بکرا ہوں. لوگ کہہ رہے تھے حضرت محمد کو شہید کر دیا گیا ہے. میں نے کہا میں جس آدمی کو یہ کہتے ہوئے پاؤں گا حضرت محمد قتل کر دیے گئے ہیں تو میں اسے مار ڈالوں گا. تو یہ مکمل آیت نازل ہوئی. میں یہ روایت دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، شاید میں پہلے صحیح نہیں پڑھ سکا. امام ابن جریر نے کلیب سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر نے یوم جمعہ کو خطبہ ارشاد فرمایا اور آل عمران کی تلاوت کی. خطبے کے وقت اس سورہ کی تلاوت آپ کو اچھی لگتی تھی. جب آپ اس آیت پر پہنچے تو فرمایا جب غزوہ احد ہوا تو ہم بھاگ گئے. میں بھی بھاگ گیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا. میں اپنے آپ کو یوں چھلانگے مارتا ہوا دیکھتا گویا میں پہاڑی بکرا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد کو شہید کر دیا گیا ہے. میں نے کہا کہ میں جس آدمی کو یہ کہتے ہوئے پاؤں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے تو میں اسے مار ڈالوں گا. تو یہ مکمل آیت نازل ہوئی. ایک اور روایت اسی تفسیر میں موجود ہے کہ امام اب بن حمید اور ابن جریر نے قتادہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت غزوہ احد کے بارے میں نازل ہوئی. حضور کے کچھ صحابہ جنگ اور حضور کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. ایک اور روایت میں ہے کہ امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے روایت نقل کی کہ غزوہ احد کے موقع پر جب لشکر آپس میں ملے تو مسلمان حضور کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور 18 آدمی رہ گئے. شیطان نے انہیں ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا تھا. یعنی انہوں نے اپنے مرکز کو چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، جبکہ رسول اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تم اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا. تو بعض نے اس جگہ کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا جب انہیں سزا نہ دی اور وہ سب کو نیست و نابود کیا. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور حلم والا ہے. یعنی وہ جو پہاڑ کے اوپر لوگ موجود تھے وہ 50 تیر انداز جن کے سربراہ حضرت عبداللہ بن جبیر تھے، ان کو رسول اللہ نے حکم یہ دیا تھا کہ تم لوگوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے، کچھ بھی حالت ہو رہا ہے تم نے جگہ نہیں چھوڑنی ہے. مگر ان میں سے 47 لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر زمین پر آ گئے تھے، پہاڑ کو چھوڑ کر زمین پر آ گئے تھے اور مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے تھے. جبکہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2 آدمی رہ گئے تھے اور وہ تینوں آدمی کافروں کے لشکر کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، کیونکہ پیچھے سے خالد بن ولید نے 200 گھڑ سواروں کے ساتھ حملہ کر دیا تھا. تو اس روایت سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 47 آدمیوں کو جنہوں نے رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی اور جگہ چھوڑ کر پہاڑ چھوڑ کر زمین پر آ گئے اور پھر شہید ہو گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا. یاد رہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا ہے جو میدان میں موجود تھے اور پھر بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے، ان کو معاف نہیں کیا ہے. معاف ان کو کیا ہے جو پہاڑ پر تھے اور پھر مال غنیمت لوٹنے کے لیے میدان جنگ میں آ گئے تھے اور پھر وہاں پر آ کر شہید ہو گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے. کیونکہ عموماً لوگ ان 2 چیزوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں، آپس میں مکس کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اللہ نے معاف کر دیا تھا. معاف یقیناً اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، لیکن کن کو معاف کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا تھا جو پہاڑ پر موجود تھے اور وہ پہاڑ کو چھوڑ کر میدان جنگ میں آ گئے اور مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے تھے، بعد میں شہید ہو گئے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. لیکن جو میدان جنگ میں تھے وہ میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ گئے، پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کو اللہ نے معاف نہیں کیا ہے.